Recording in progress. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم دیکھیں گے یہاں سے، دیکھیے، عن ابی محمد کے باپ الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ہم بتائیں کہ جو تھے نا ابو طالب، وہ تھے کیا قسم کے چچا تھے، وہ تھے نا، وہ تھے چچا قسم کے، عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عم تھے نا وہ قسم کے، عم چچا تھے وہ. پھر تھے ان کے بچے کون؟ ابو طالب کے علی رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ. پھر تھے علی کے بچے کون؟ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. پھر تھے حسن رضی اللہ عنہ کے بچے کون؟ وہ تھے محمد. ٹھیک ہے، وہی دیکھیے، عن ابی محمد کے باپ سے روایت ہے، یعنی کہ کس سے؟ حسن سے. حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو تھے سبت رسول نبی، نہیں یہاں پہ یہ زیر، ابی محمد عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ زیر لائن میں سارے کو. تو یہ ہو گیا ایسے. اب سبت کس کو بولتے ہیں؟ سبت بولتے ہیں نواسے کو، ہے نا، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا وہ، یعنی کہ ان کے جو تھی نا، علی رضی اللہ عنہ نے کیا نکاح کس سے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے. پھر حسن و حسین وہاں سے پیدا ہوئے، حسن و حسین تو تھے نا وہ آپ کے کیا تھے؟ وہ نواسے تھے وہ آپ کے. سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نواسے رسول تھے وہ، گرینڈ سن تھے وہ، پوتے تھے وہ آپ کے. تو وہ ریحان تھی، اور وہ تھے آپ کی، ریحان بولتے کس کو؟ خوشبو کو. وہ تھے خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ ان کے بلاؤڈ تھے وہ، ہز فریگرنٹ دیٹ از بلاؤڈ، ان کے بلاؤڈ تھے وہ بہت زیادہ، ہے نا. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جو ہے وہ جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہے، یعنی کہ صحیح حدیث میں آ گیا ہے. یا حدیث میں آ کے حسن حسین جو تھے وہ کھیلتے تھے آپ کے کندھے کے اوپر، وہ کھیلتے تھے نماز کے دوران، یا بہت ساری ان کے بارے میں آ کے. تو حسن رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ہو گئے پیدا 3 ہجری میں، یعنی کہ آپ کے مدینہ جانے کے بعد تیسرے سال، 3 آفٹر ہجری، AH لگتے ہیں نا اس کو ایسے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وہ صرف 7 سال کے تھے. کتنے تھے وہ؟ 7 ایئرس، صرف وہ تھے وہ 7 سال کے ہی، اتنے وہ چھوٹے تھے اس ٹائم پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک بیڑ عقیقہ بھی کیا تھا. عقیقہ کیا تھا؟ بیڑ بھی، حسن رضی اللہ عنہ کی. میں نے سینڈ کیا تھا پچھلی بار یہ والا PDF، شاید اس ٹائم آپ گروپ میں نہیں ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ اور سینڈ. ویسے آپ سرچ بھی کر سکتے گوگل پہ، کہ آپ کرنا ہے سرچ 40 نووی PDF ان انگلش، ویسے بھی آ جائے گا آپ کو 40 نووی PDF ان انگلش. لیکن اس کا محمد کا، یہ دیکھیے ابھی والا 948 ہمارے کا محمد. ویسے میں سینڈ کروں گا، کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو تشریح لکھی ہے نا، شرح، وہ لکھا ہے انگلش میں ہی. اس نے نکالا ہے تمام شروحات سے، اس نے اتنا اچھا لکھا ہے، اللہ کی سمجھ، بہت آسان ہے پڑھنی ہے والی کتاب. خود بخود اگر آپ پڑھیں گے انگلش میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ عقیقہ کیا تھا ان کی طرف سے، عقیقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ایک اور بات یہ تھے نا، کیا یہ تھے؟ ان کو پورا نام تھا حسن ابن علی القریشی الہاشمی، یہ تھے قریشی اور یہ ہاشمی بھی تھے. اس کے بعد قال، وہ فرماتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ، حفظ تو میں نے حفظ کر لیا، میں نے یاد کیا، من رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث یہ ہے، دع ما یریبک، دع تو چھوڑ دے وہ چیز، لیو دیٹ تھنگ، ما یریبک وچ میکس یو ڈاؤٹ، جس چیز میں شک ہوتا ہوگا نا، شبہ ہوتا ہوگا، ایسا ہے کہ ایسا ہے، وہ چیز چھوڑنی چاہیے. الی ما لا یریبک فار دیٹ وچ ڈز ناٹ میک یو ڈاؤٹ، اس کی اور جانا ہے جہاں تمہیں شک نہیں ہوگا، یعنی کہ شک کی چیز چھوڑنی ہے، وہاں کی اور جانا ہے جہاں مجھے شک نہیں ہوگا. ان شارٹ شک کو چھوڑنا ہے اور یقین پہ عمل کرنا ہے. شک کو چھوڑنا ہے، یقین پہ عمل کرنا ہے. جیسے ہم پڑھتے ایک قاعدہ نا اصول فقہ کے اندر، الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک،
یقین زائل نہیں ہو جاتا ہے شک کے ساتھ. اگر یقین ہوگا نا آپ کو تو وہ ختم نہیں ہوگا. اگر شک بھی آئے گا نا کتنا سا بھی آپ کو, لیکن یقین اپنی جگہ پہ رہتا ہے. فار ایگزامپل میں نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے میں نے 2 رکعتیں پڑھی کہ 3 رکعتیں پڑھی, مجھے 3 رکعتوں میں شک ہے. ہو سکتا ہے میں 3 رکعتیں پڑھی ہوں گی 50%, اور 50% لگتا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں نہیں پڑھی ہوں گی, لیکن 2 رکعتوں میں مجھے یقین ہے میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے, مجھے چھوڑ دینا ہے شک. مجھے بولا ہے میں نے 2 ہی پڑھی ہے. یہ ہو گیا دع ما یریبک, چھوڑ دو وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے. یا فار ایگزامپل کوئی انسان طہارت کرتا ہے, پاکی اختیار کرتا ہے, وہ کرتا ہے وضو 20 بار, بولتا ہے میں پاک نہیں ہو گیا, پانی گندا مت نہ ہوگا, مجھے کہاں سے پتہ ہے پانی کہاں سے آ گیا ہوگا, یہ صاف نلکے میں سے پانی ہوگا کہ نہیں. مطلب یہ شبہات کو آتے ہیں, کسی کو ایسا ہوتا ہے نا. مجھے خود ہوا تھا ایسا, اللہ کی قسم. میں تھا اس ٹائم پہ شاید 8th کلاس میں, مجھے پتہ نہیں یہ سب چیزیں, مجھے خود بیماری ہو گئی تھی لگ بھگ آدھے سال تک. پتہ اصلی کیا ہوتی ہے والی بیماری, یہ ہوتی ہے اس کو جب ہوا تھا اسلام کی اور اسٹارٹنگ میں پہلے یہ حدیثوں میں بھی ثابت ہے, شیطان انسان کو ڈالتا ہے وساوس پاکی کے اندر, مطلب پریشان کرتا ہے انسان کو. وہ سمجھتا ہے پھر دین مشکل بنا دیتا ہے اس کے لیے. مطلب وضو کرواتا ہے 20 بار, مطلب کسی کو ساتھ سلام کرتے ہیں نا, پھر بولتا ہے وہ مجھے ہاتھ دھونا ہے. ایسا ہو جاتا ہے انسان کو. تو بیماری ہوتی ہے شک کی بیماری. شک سے اتنی بیماریاں ہو جاتی ہے اس کا اندازہ بھی انسان کو نہیں ہوگا. شک سے اللہ کی قسم اتنی بیماریاں ہو جاتی ہے, مطلب سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز اتنے ہوتے ہیں شک کرنے سے. اگر شک ہو جائے نا انسان ختم. اگر انسان اس حدیث پہ عمل, اگر انسان نے یہ حدیث مان لیا, میرے شک والی چیزیں چھوڑ دی نہیں ہے, اس کو کوئی رہے گا ہی نہیں, کوئی بیماری سائیکالوجیکل ڈس آرڈر اس کو رہیں گے ہی نہیں. وہ او سی ڈی جو ہوتا ہے نا انسان کو, او سی ڈی ہوتا ہے کچھ لوگ کو, وہ چاہتے ہیں ہر کوئی چیز ہونی چاہیے آرگنائز حساب. تھوڑا بہت کچھ یہاں ہو گیا, پین یہاں پہ گیا, پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز سے, چھوٹی چیزوں سے. وہ شک کرتے ہیں لوگوں کے انٹینشنس کے بارے میں. کسی کو ٹرسٹ ایشوز ہو جاتے ہیں, کسی کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے کسی کے اوپر, ڈر جاتا ہے, کوئی آئسولیشن میں جاتا ہے, کوئی انٹروورٹ بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں شک سے ہوتا ہے سب کچھ. شک بنتی ہے بنیاد پریشانی کی انسان کو, کیونکہ شک مطلب ہوتا ہی ہے حقیقت. شک خالی ذہن میں انسان نے بنا ہوتا ہے, ازمپشن لیا ہوتا ہے, وہ ان ریالٹی میں ہو ہی نہیں رہا ہوتا ہے. یہ نا مسئلہ. تو اسلام ہمیشہ کیا بولتا ہے, پریکٹیکل اپروچ اسلام ہمیشہ لیتا ہے. اسلام بولتا ہے چھوڑ دو یہ خیالی چیزیں, پریکٹیکلٹی میں آ جاؤ, چھوڑ دو یہ خیالی چیزیں. تو شک کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں رکھنی ہے, بلکہ اسلام پورا مبنی یقین کے اوپر ہی ہے. فار ایگزامپل کوئی غسل کر رہا ہے نا, بولتا ہے مجھے کہاں پتہ ہے, اگر مجھے ایک ناخن کے برابر کوئی پارٹ رہا ہوگا کیا خشک, تو مجھے غسل ہی نہیں آ گیا ہوگا. اس کو کرنی ہے نا اپنے حساب سے پوری کوشش کہ مجھے پانی ہر جگہ پہنچانا ہے. اب اس کو اتنا وہ دیکھے گا برابر ناخن کے اندر پانی گیا ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی کرتے تو ان کو رکھنے والا حدیث یاد, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, تم چھوڑ دو وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہے, تم جاؤ اس چیز کی اور جہاں پہ تمہیں شک نہیں ہوگا. شک چھوڑ دو اور یقین پہ تم عمل کر دو. اس نے یہاں پہ لکھا ہے ریب ہے نا, ریب یہاں پہ کیا آ گیا, دع ما یریبک, تم چھوڑ دو وہ چیز جو تمہیں ریب میں ڈال دے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب لیکن ریب ایک خاص قسم کا شک ہوتا ہے, ایک خاص قسم کا ڈاؤٹ ہوتا ہے. مطلب ڈاؤٹ دیٹ کازز, مطلب قلق النفس, ایسا ڈاؤٹ جس سے آپ کے نفس کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے گا, بے چینی پیدا ہو جائے گی آپ کے نفس کے اندر, ڈسٹریس پیدا ہو جائے گا آپ کو شک سے. آپ کو شک ہو رہا ہے نا, شک کے بعد آپ کو بے چینی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس میں مجھے کیا کرنا ہے, اس کو بولتے ہیں ریب. تو یہ شک بالکل بھی آپ کو نہیں کرنا ہے اسلام کے اندر, یعنی کہ بے چینی رکھنی ہی نہیں ہے خود کو شک کے ذریعے سے. یعنی کہ ان شارٹ جب بھی آپ کو شک کے ذریعے سے بے چینی آ رہی ہوگی, آپ کو چھوڑ دینا ہے وہ چیز. اور بولا یہ سچ نہیں ہے, بولا یہ سچ نہیں ہے, خالی میں سوچ رہا ہوں. جانا ہے اس چیز کی اور جہاں پہ آپ کو شک نہیں ہوگا, جس کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کیا ہوں گے, اس میں آپ اس چیز میں آپ فرم ہوں گے, اس چیز میں آپ کو سرٹنٹی ہوگی اس چیز میں. اور تقویٰ میں سے یہ بھی ہے کہ انسان چھوڑ دیتا ہے شبہات کی چیزیں نا, ڈاؤٹ فل میٹر وہ چھوڑ دیتا ہے. تقویٰ سے ایسا ہوتا ہے انسان کو, وہ شک ہی نہیں کرتا ہے کسی کے اوپر ایسی چیزیں. ایک تو کیا وہ دیکھیے فار ایگزامپل حدیث میں آ گیا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, ایک مومن کو نہیں ڈسا جاتا ہے ایک ہی ہول سے 2 بار. مجھے کئی جگہ سے دھوکہ مل گیا ہے, مجھے کس جگہ سے پریشانی مل رہی ہے, میرا کوئی دوست ہے اس مجھے بٹرے کیا ہے, مجھے پریشان کرتا ہے ہمیشہ. اب ایسا نہیں ہے مجھے اس کو ہمیشہ دینا ہے اور پوری اسپیس دینی ہے, مجھے پریشان کرو تم آرام سے, تم پورے فری ہو, تمہیں جتنا چاہنا ہے تمہیں اتنا مجھے ہرٹ کرو آرام سے. ایسا مطلب کرنا ہی ہے انسان کو رکھنی ہے, کچھ باؤنڈریز مینٹین کرنی ہے اپنے لیے. تو اسلام سکھاتا ہی ہے انسان کو وہ سب چیزیں. لیکن مسئلہ ہے کہ مطلب حدیث میں آ گیا کہ مومن چھُ نِوان اَکی واجہِ دۄیہِ لَٹہِ ڈسنے کینٛہہ, مطلب ایک ہول ہے اس میں نے ہاتھ گھسایا ایک بار, اب مجھے لگی ہاتھ کو, خطرناک لگی مجھے ہاتھ کو. اب مجھے یاد رکھنی ہے دماغ میں کہ مجھے ایک بار لگی تھی وہاں, مجھے اور نہیں جانا ہے وہاں پہ.
کیونکہ مومن سیکھتا ہے غلطی کرنے کے بعد، ہے نا. وہ کتنا کم عقل انسان ہوتا ہے جو سیکھتا ہی نہیں غلطی کے بعد. غلطیاں سکھاتی ہے بہت زیادہ، لیکن عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو سیکھتا ہے لوگوں کی غلطیوں سے، نہ کہ اپنی غلطیوں سے. لیکن غلطیاں تو سب کرتے ہی ہے، اور غلطیاں ہونی بھی چاہیے. غلطیوں کے بعد انسان سیکھ جاتا ہے. اس کے بعد اب جو یہاں پہ لکھا ہے سب کچھ اس نے یہ آپ خود ہی پڑھیں گے. مطلب انسان کو ری ایشورنس ہونی چاہیے ہارٹ کو، نہ کہ انزائٹی. جس چیز سے مجھے انزائٹی ہو رہی ہے نا، وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. وہ چیز چھوڑ دینا چاہیے. جہاں پہ انسان کو اچھا فیل ہوتا ہوا وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. مطلب شیطان کیسے انسان کو پریشان کر دیتا ہے وہ بھی اس نے لکھا ہے اس کے اندر. اور ایسے یہاں پہ لکھا ہے دیکھیے، ورشپر مسٹ کنسیڈر ایز ویلڈ. نہیں یہ ہو گیا یہ، ویسے ہم بولا یہ سب چیزیں جو اس نے لکھا ہے انگلش میں. اب کیا حدیث نمبر 12 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اس نے فرمایا من حسن اسلام المرء، ایک آدمی کے اسلام، مر بولتے آدمی کو، ایک آدمی کے اسلام کی بہتری میں سے، آدمی کے اسلام کی بہتری میں سے، من حسن اسلام المرء، فرام دا ایکسلنس آف اے پرسنز اسلام. ہمارے کوئی بن گیا ایکسلنٹ مسلم، پتہ وہ کون ہوتا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، جو چھوڑ دیتا ہے وہ چیزیں دیٹ ڈز ناٹ کنسرن ہم. مطلب فضول چیزیں، لا یعنی چیزیں، میننگ لیس چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے. لا یعنی چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے. کون؟ جو اپنے ایمان، جو اپنے اسلام میں ایکسلنٹ بن گیا ہوتا ہے، جو محسن بن گیا ہوتا ہے. من حسن اسلام المرء، ایک انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ہے، یا ایک انسان کے اسلام کی ایکسلنس میں سے ہے، ترکہ کہ وہ چھوڑ دیتا ہے وہ سب چیزیں، ما لا یعنی دیٹ ڈز ناٹ کنسرن ہم، دیٹ ڈز ناٹ بینیفٹ ہم، دیٹ آر میننگ لیس ٹو ہم. وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے وہ انسان. یہ ایک انسان کے اسلام کی خوبی ہوتی ہے. مطلب وہی نا، کوئی کھیلتا ہے فون پہ دن بھر لوڈو کھیل رہا ہوتا ہے، کرتا ہے ٹائم 5-6 گھنٹے ضائع. کوئی ایسی کوئی پب جی کھیل رہا ہوتا ہے فون پہ، فری فائر کھیل رہا ہوتا ہے، کرتا ہے ایسے ٹائم ضائع. ایک اچھا مسلمان ایسا نہیں کرے گا. اس کا ٹائم جو ہوتا ہے بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے ٹائم. وہ سوچتا ہے بہت ٹائم تک مجھے کیا دنیا میں کیسے رہنا ہے، باقی کیسے دین کی اور لانا ہے. وہ ان فضولیات میں نہیں لگ گیا ہوتا ہے، ٹائم ضائع کرے گا پھر ان چیزوں میں. وہی نا فضول باتیں کرتا ہو، یہ جگہ بیٹھ کے ایسی کیا باتیں، پتہ نہیں کیا باتیں کیوں کر رہے، کیا کر رہے، اس کے بارے میں غیبت، اس کے بارے میں غیبت. وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ پرپسفل ہمیشہ ہوتا ہے، اور ان پرپس پہ ہی رہتا ہے. کیا ہمیشہ وہ فضول چیزیں نہیں کرتا ہے. جب انسان کو احسان آ جاتا ہے نا، احسان یعنی کہ وہ اسلام جاتا ہے بہت آگے تک، تب وہ ایسی چیزیں کرتا ہے. یعنی کہ وہ خالی وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور وہ ہر وہ کام چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. کیونکہ کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے، گیم کھیلنا مطلب گناہ ہے. گیم کھیلنا گناہ بن سکتا ہے اگر انسان گیم اتنا کھیل رہا ہے کہ وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے پورا، پھر نماز پڑھتا ہی نہیں اس ٹائم میں، ہے نا. ایسے بن جائے گناہ. پھر گیم کھیلنا بھی انسان کے لیے ٹائم ضائع کرنا بھی گناہ ہی ہے. پہلی بات وہی ہے. وہ سب چیزیں تو یہ ہو گیا. ایسے دیکھیے اس میں کیسے پڑھتے ہیں. لا یعنی چیزوں میں علماء بولتے ہیں 4 چیزیں آتی ہیں. پہلی آتی ہے محرمات، حرام چیزیں، ان لافل چیزیں. کوئی بھی حرام چیز ہوگا وہ انسان کو چھوڑ دینا پہلی. دوسری بات ہے لا یعنی چیزیں میں کیا آتی ہے، وہ ہو گیا مکروہات. مطلب جو ناپسندیدہ چیزیں ہوں گی، ناپسندیدہ چیزیں نا، جس میں ڈس لائکڈ تھنگس ان اسلام. مکروہ مطلب دیکھیے حرام مطلب ہو گیا جس کو کرنے پہ گناہ ہے، چھوڑنے پہ ثواب ہے. کرنے پہ جہنم بھی جا سکتا ہے انسان اگر توبہ نہیں کیا ہوگا. چھوڑنے پہ جائے گا کہاں پہ؟ جنت میں. ہو گیا حرام. مکروہ ہو گیا جس کے کرنے پہ تو گناہ انسان کو نہیں ملے گا، لیکن چھوڑنے پہ ثواب ملے گا. جیسے عشاء کے بعد کلام کرنا مکروہ ہے. حدیث میں آ گیا کانا یکرہ الکلام، اصل کو ناپسند تھا کلام کرنا عشاء کے بعد تاکہ فجر نہ چھوٹ جائے اس لحاظ سے. تو کلام کرنا عشاء کے بعد جائز ہے لیکن مکروہ ہے. یعنی کہ کرنا تو گناہ نہیں ہے لیکن چھوڑنا افضل ہے. اگر چھوڑیں گے اس کو بولتے ہیں مکروہ. جیسے نماز میں وہاں یہاں دیکھنا، تھوڑا ایسے ایسے دیکھنا وہاں یہاں، یہ کیا ہے مکروہ. اس سے نماز میں ثواب کم ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کو چھوڑنی ہے. یہ ایک انسان کے ایمان کے ایکسلنس میں سے، اسلام کے ایکسلنس میں سے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے کیا، محرمات بھی اور مکروہات بھی. اور ساتھ ساتھ مشتبہات. پہلے ہم نے کہا محرمات، اس کے بعد ہم نے کیا کہا مکروہات. پھر ہم نے کہا کیا مشتبہات. مشتبہات ہو گیا جس سے ڈاؤٹ ہو جائے گا انسان، ڈاؤٹ فل میٹرس کو چھوڑ دے گا وہ. یہ تو کیا ڈاؤٹ مجھے ہو رہا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کسی معتبر عالم سے سوال کرنا ہے ڈاؤٹ کے بارے میں جواب ملنے کے لیے. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے انسان کو.
انما شفاء العی السؤال، سوال یہ ہوتا ہے کیا؟ شفا اگنورینس کا. لیکن مجھے کوئی عالم مل نہیں رہا ہے، ڈاؤٹ پھر بھی رہ رہا ہے مجھے، تو اس ٹائم مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ڈاؤٹ چھوڑ دینا ہے، ذہن سے نکال دینا ہے. تو مشتبہات سے بچ جاتے ہیں، وہ شک والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جس سے اشتباہ ہو جاتا ہے انسان کو، ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے انسان کو، تو انسان وہ چیزیں بھی چھوڑ دے گا. یہ اس کے اسلام کی ایکسلنس میں سے ہوتا ہے. ایسے ہی فضول المباحات. پتہ ہے فضول کس کو بولتے ہیں عربی کے اندر؟ فضول نا، فضول ہو گیا ایکسٹرا. تم فضول انسان ہو، تم ایکسٹرا انسان ہو. فضول بولتے ہیں ایکسٹرا کو. فضول المباحات، ٹھیک ہے. فضول المباحات، مباح ہو گیا جائز کام کرنا. جیسے چائے پینا کیا ہے؟ جائز. کوئی پورے دن چائے پی رہا ہوتا ہے، شام تک چائے پی رہا ہوتا ہے. کوئی پیتا ہے صبح 5 کپ، کرتا ہے 2 گھنٹے ضائع ادھر ہی. تو اسلام کی ایکسلنس میں سے کہ وہ اتنی چائے نہیں پیتا ہوگا، 2 گھنٹے تک چائے پی رہا ہوگا وہ. کوئی گیم کر رہا ہے فون پہ 4 گھنٹے، کر رہا ہے ٹائم ضائع. یہ بھی انسان کے اسلام کی ایکسلنس میں سے نہیں ہے. کوئی بالکل ٹائم ضائع کر رہا ہے چیزوں میں. تو کوئی دے رہا ہے انسٹاگرام کی ریلز، بکواس ریلز، کر رہا ہے ٹائم ضائع. وہ تو حرام بھی ہوتا ہے، وہ حرام ریلز دیکھتا ہوگا. اب کوئی دیکھ رہا ہے کیا؟ ایسے نہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسی چیزیں، مطلب وہ مکان کوئی بنا رہا ہوتا ہے، کوئی وہ سب چیزیں، کوئی کھانا بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھنا ہے جب کھانا بنانا ہوگا. کوئی ایسے ٹائم ضائع کر، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی وہ بنا رہا ہے، کوئی یہ بنا رہا ہے، تو اسے بچنا چاہیے. یہ ہو گیا. اس کے بعد اصلی چیز ہے نا یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں مشغول رہے جو نفع بخش ہوں گے اس کے لیے، چاہے دنیائی لحاظ سے یا اخروی لحاظ سے نفع بخش ہوں گے. بیکار نہیں بیٹھنا انسان کو کبھی بھی نہیں. بیکار سے انسان اتنا حد دائت نہ راوان، تو بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے کبھی بھی. انسان کو ڈر ہونا چاہیے بیکاری سے، ڈر لگنا چاہیے کہ میں بیکار کیوں ہوں. اب پتہ ہے کون انسان دنیا میں آگے نہیں جاتا ہے؟ اس کو ٹینشن، اس کو بیکاری سے ٹینشن نہیں ہوتا ہے. جس انسان کو بیکاری سے ٹینشن ہو جاتا ہے نا، اس کو بولتے شاید فیئر آف میڈیوکریٹی. ہاں، فیئر آف میڈیوکریٹی شاید یہ اسپیلنگ ہے شاید. مطلب فیئر ہونا کہ مجھے ضائع نہیں کرنا ہے ٹائم، مجھے سکسیسفل بننا ہے. اس کا ڈر ہونا انسان کو. یہ ڈر ہی انسان کو دیتا ہے موٹیویشن. ڈر ہوگا نہیں تو انسان رہتا ہے بیکاری زندگی میں، ہمیشہ رہتا ہے بیکار، مرنے تک وہ بیکار ہی رہتا ہے. نہ خود کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے، نہ سوسائٹی کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، نہ گھر والوں کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، نہ فیملی کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے. تو نفع بخش بننا ہے انسان کو. خیر الناس انفعهم للناس، بہترین لوگ وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے، ہے نا. فائدہ پہنچانے والے ہی سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے، ایک تو گیا اسلام جو ہے نا، اسلام پڑھتے ہیں 2 چیزیں ہم. ایک تو کیا مطلق الاسلام، مطلب ایبسلیوٹ ٹرمز میں اسلام، کوئی جیسے ہوتا ہے کوئی مسلمان، جیسے ہوتے ہیں بہت سارے. دوسرا ہوتا ہے حسن الاسلام، مطلب ایکسلنس آف اسلام. وہ بہت کم میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے بن جائے، ہم بنے محسن اسلام کے اندر. اس میں آتا ہے پھر کیا کمال الاسلام. جب انسان پہنچتا ہے نا اسلام کے کمال تک، تو وہ چھوڑ دیتا ہے فضول چیزیں. اس کو عجیب لگتی ہے فضول چیزیں. وہ بولتا ہے میں ٹائم کیوں ضائع کروں گا. وہ بنتا ہے کیا؟ بہت زیادہ بنتا ہے وہ کیا؟ پروڈکٹیو، اچھا مسلمان. اس کے بعد یہ تھا حدیث والا، من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی. فرام the excellence of a person's Islam is his leaving alone what does not concern him. مطلب زبان پہ بہت قابو کرنا چاہیے انسان کو. حدیث میں آ گیا کہ کیا کوئی اور ریزن ہوگا کہ انسان جائے گا جہنم کے اندر اپنے منہ کے بل؟ وجہ ہوگا ان کی زبان کی کمائی. دیکھیے یہاں لکھا ہے اس نے، does anything topple people onto their faces in the fire except the fruits of their tongues. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا there is nothing more in need of prolonged imprisonment than my tongue. سب سے بڑی جیل بتا کس کو دینی ہے؟ انسان کو اپنی زبان کو جیل میں رکھنا ہے، بند. کچھ عالم بولتے ہیں نا کہ انسان کو دیکھے کیا، انسان کو 2 جبڑے دیے گئے، پھر 2 لپس دیے گئے، مطلب 4 دروازے ہیں. مطلب دروازے پہ دروازہ ہوتا ہے زبان کو بند کرنے کے لیے. زبان سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کبھی ایسی بات کرتا ہے ہرٹ اپنی فیملی کو. زبان سے ٹوٹ جاتے رشتے، کبھی کبھی طلاق ہو جاتے زبان سے، کوئی ایک لفظ بولنے سے. اتنا خطرناک زبان پہ قابو کرنے انسان کو ہونا چاہیے قابو زبان پہ ہمیشہ. یہ تو مسلمان ہوتا ہے جس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ہوگا. وہ ہوتا ہے ایک مسلمان ہونا چاہیے بہت زیادہ میچور ایموشنلی. اس کو فرق پڑنا نہیں چاہیے کسی کو غصہ کرنے سے، کسی کو کچھ بولنے سے. اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کچھ بھی نہیں. وہ پورا کام رہنا چاہیے ہر معاملے کے اندر. اور وہ بکواس کرنا ہی نہیں چاہیے کبھی، اس کو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. اچھا،
مطلب غصہ تو کرنا بھی جہاں پہ غیرت کا تقاضا ہوگا وہاں تو غصہ کرنا ثواب ہے. میں کہہ رہا ہوں عام چیزوں میں غصہ کرنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے انسان کو. جب غصہ آئے گا نا انسان کو لانے پہلی کانسیکوینسز یار ٹھیک ہے مجھے غصہ آ رہا ہے میں غصہ نکالوں گا پھر کیا ہو جائے گا بعد میں کچھ فائدہ آئے گا نہیں ادھر غصہ کام ہو جاتا ہے انسان کو. اچھا عمر ابن عبد العزیز observed one who counts his speech as a part of his deed will minimize his words except about what concerns him. اب پتہ ہے ہم کبھی سوچتے نہیں ہم جب بات کرتے ہیں نا یہ نا ہمارے اعمال ہوتی ہے بات کرنے ہمارے اعمال ہوتے ہیں لکھی جاتی ہے ہر کوئی بات. جو بھی انسان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جو بھی انسان لفظ نکالتے ہیں زبان سے فرشتے لکھ دیتے ہیں نا جو بھی انسان زبان سے بولتا ہے. تو جو انسان سوچے گا نا سچ میں کہ میری زبان وجہ بن سکتی ہے میری برائی کا بھی اور نیکی کا بھی تو کتنا قابو کرے گا زبان کے اوپر. یہی بولتے تھے کون عمر ابن عبد العزیز. ان کے بارے میں کیا آ گیا نا سیرت کے اندر عمر ابن عبد العزیز کے بارے میں کہ کتنے تقوی والے تھے. ان کی وائف بولتی ہے پورے رات روتے تھے کبھی کبھی جب یہ سنتے تھے کوئی آیت جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں. یہ بہت ڈر جاتے تھے بلکہ ان کو شیورنگ یہ سو ہی نہیں پاتے تھے اتنا روتے تھے رات کو جب یہ کوئی آیت سنتے تھے. ان کے بارے میں بہت خطرناک چیزیں آئی ہے کہ یہ کتنا روتے تھے جب یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں سنتے تھے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نہیں سوچتا ہے کہ جو میرے اسٹیٹمنٹس ہیں نا وہ اکاؤنٹیبل ڈیڈس ہے وہ حساب ان کو ہو جائے گا. تو انسان کو سوچنا چاہیے انسان کو جو بھی میں زبان سے بات کر رہا ہوں اس کا مجھے کل حساب دینا ہے. حدیث میں آ گیا کہ انسان کبھی ایسی بات کرتا ہے کہ رب اس کو ڈالتا ہے جہنم میں اس ایک بات سے کبھی ایسی بات کرتا ہے اس کو ڈالتا ہے رب اس بات سے کیا جنت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبانوں پہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے چیزیں بولنے سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ. لا خیر فی کثیر من نجواہم کوئی بھی خیر نہیں ہے ان کے بہت سارے ڈسکشنز کے اندر من نجواہم الا من امر بصدقۃ صرف وہ جو حکم دیتا ہوگا صدقہ کرنے کا بھائی وہاں چیریٹی کرنی ان کو یہ حاجت ہے او معروف یا جو دیتا ہوگا حکم کس کے بارے میں معروف کاموں کے بارے میں مطلب اچھے کام جو ہوں گے نا وہ بولتا ہوگا کہ یہ کام کرو او اصلاح بین الناس یا جو اصلاح جس سے ہو جائے گی لوگوں کے درمیان میں کنسیلیشن جس سے ہو جائے گی لوگوں کے درمیان میں وہی ہو گیا وہ ڈسکشن جس میں فائدہ ہوگا جہاں میں تین چیزیں ہو جائیں گی امر بصدقۃ اور کوئی دے رہا ہے حکم کیا چیریٹی کا بھائی چیریٹی دینی چاہیے اس کو یا او معروف یا واٹ از رائٹ اچھی چیز جو ہوں گی جو رائٹ چیزیں جو مورالٹی ہوں گے ایتھکس جو ہوں گے اچھی چیزیں جو ہوں گی اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا یا اصلاحی کام کرنا. اگر اس کے بغیر کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے نا اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے وہاں سے بھاگنا چاہیے انسان کو. ایک گناہ کیا آئے تھے اور حدیث میں آ گیا نا کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچاتا ہے. کوئی بات میں سن رہا ہوں میں لیتا ہوں سیدھا ہی آگے میں دیکھتا ہی نہیں اس کی ریفرنس کیا ہے میں نے کہاں پڑھا ہے میں نے کہاں سنا ہے کیا کیا مسئلہ. تو وہ جھوٹا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے وہ جھوٹا sufficient for a person as a sin in speaking about all that he hears for such speech can hardly be free from untruth ہے نا بہت مشکل ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہوگا جو نا ہر سنائی بات آگے لے جاتا ہے. سنا باپ سے کوئی بات دادا سے کوئی بات لیتا ہے انسان آگے سیدھے ہی خود چیک ہی نہیں کرتا ہے ریفرنسز سننی ہوتی ہے گھر میں 2-4 باتیں رکھتے ہیں وہی یاد خود نہیں پڑھتے پھر کرتے بحث ایسی. کس کو بولتے ہیں حدیث میں ایسے آ گیا قرآن میں ایسے آ گیا وہ بولتے ہیں مجھے امام صاحب نے ایسے بولا اس کو بولتے ہیں قرآن میں ایسے آ گیا حدیث میں ایسے آ گیا بولتے ہیں مجھے باپ نے ایسے سکھایا بچپن سے. تمہارے باپ کو مجھے کیا کرنا ہے تم فالو کس کو کرتے ہو باپ کو یا آسم کو فالو تم کرتے ہو ہے نا مسئلہ. یہ بولتے کفار ایسی چیزیں کہ ہمیں جو آ گیا اپنے فور فادر سے ہم وہی مانیں گے ہم نہیں مانیں گے اسلام. دیکھیے حدیث نمبر 13 ان ابھی پہلے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں تشریح کے بارے میں ہم کیا پڑھے تھے ابھی من حسن ہاں ہو گیا ختم. حدیث نمبر 13 عن ابی حمزہ ابو حمزہ انس ابن مالک خادم رسول اللہ. انس بن مالک نا کون وہ تھے خادم وسلم کے وہ کہتے روایت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وہ فرماتے ابو حمزہ ان کے تھے وہ تھے حمزہ کے باپ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ تھے انصاری قبیلے میں خزرج قبیلے سے تھے وہ خزرج تھے نا تو قبیلے اوس اور خزرج وہ تھے خزرج قبیلے سے. اور جو تھے نا ام سلیم نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تھا. ام سلیم نے ان کی ماں تھی شاید تھی نا. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس 10 سال رہے تھے وہ نا
10 سال تھے وہ آپ وسلم کے ساتھ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ, انہوں نے کیا بہت ساری روایتی حدیث ہیں. اور پتہ ہے انس بن مالک کو دعا کی تھا آپ وسلم نے, یہ گزر گئے بہت بڑی عمر میں, ان کو شاید بہت سارے بچے ان کو تھے, کہ بچے بہت زیادہ تھے. یہ گزر گئے شاید, دیکھیے جتنا اینڈ کا صحابی پتہ کون تھا, ابو طفیل عامر ابن واثلہ. ابو طفیل عامر ابن واثلہ. ابو طفیل عامر ابن واثلہ, یہ تھے اینڈ کے صحابی. 110 ہجری میں گزر گئے تھے, 110 آفٹر ہجری میں گزر گئے تھے یہ صحابی. یہ تھے سب سے آخری صحابی. لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ گزر گئے تھے 93 ہجری میں, مطلب بہت ٹائم کے بعد, یعنی کہ آپ وسلم کے گزر جانے کے بعد 90 سال کے نہیں, مطلب آپ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد 93 سال کے بعد گزر گئے تھے. کون؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ. تو یہ بہت بزرگ ہو گئے تھے اس ٹائم پہ, ان کے بارے میں آ گیا ہے. اس کے بعد حدیث کیا ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہے, یعنی کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل ایمان والا نہیں, یعنی کہ اس کو ایمان میں کمال نہیں آ گیا, اس کے ایمان میں جو ہے نا وہ کمپلیٹنیس نہیں آ گئی ہے اس کے ایمان میں. ٹھیک ہے, اس یہاں پہ لکھا ہے اچھا, none of you truly believes, بریکٹ میں ہے truly believes, حتیٰ یہاں تک کہ until یحب لأخیہ, وہ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے, until he likes for his brother, ما یحب لنفسی, جو پسند کرتا ہے اپنے لیے, what he likes for himself. اس وقت تک میرا ایمان مکمل نہیں ہے, یا میں سچ میں اس وقت تک اصلی مومن نہیں ہوں جب تک میں اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہیں کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں کرتا ہوں پسند اپنے لیے کہ مجھے اچھے مارکس آنے چاہیے ایگزام میں, مجھے کرنا ہے پسند اپنے بھائی کے لیے بھی کہ اسے بھی اچھے مارکس ایگزام میں آنے چاہیے. میں کرتا ہوں پسند اپنے لیے کہ مجھے علم ہونا چاہیے اچھا خاصا, اور میں پڑھنا چاہتا ہوں اچھے سے, تو مجھے کرنا ہے اپنے دوست کے بارے میں بھی پسند کہ وہ بھی اچھے سے پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں میں خود پڑھ رہا ہوں, میں اس کو بول رہا ہوں تم کھیلو شام تک فری فائر, خود میں پڑھ رہا ہوتا ہوں گھر میں. ایسی چیز ہے, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, اللہ اس میں دیکھا ہے کچھ لوگ نا, وہ بولتے ہیں خالی ہم جانا چاہیے آگے, باقی سے میں تعلق نہیں ہے. خود پرستی ہوتی ہے کچھ لوگ, اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے نا. اسلام سکھاتا ہی نہیں ہے خود پرستی, ہرگز بھی نہیں. بلکہ دیکھیے حدیث میں کیا آ گیا ہے. اب دیکھیے ایک اور مسئلہ اس کے بارے میں آتا ہے, پہلے پڑھیں گے سارا حدیث. جو یہاں پہ لا یؤمن احدکم, یہاں بولتے علماء یہاں پہ نفی آئی نا ایمان کی, لیکن یہاں پہ نفی ہوگی کمال الایمان کی, نفی کمال الایمان, یعنی کہ اس کے ایمان میں کمال نہیں آ گیا, اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں, جو ایسا انسان ہوگا. یعنی کہ کوئی انسان پسند ہی نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے وہ چیز جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے. مجھے کوئی مسافر آ گیا گھر, وہ مجھے بول رہا ہے مسافر نا وہ جو ہوتا ہے, مجھے بولتا ہے مجھے کپڑے دو, میں سوچتا ہوں پرانے پھٹے کپڑے دیتا ہوں, بولتا دو مجھے ایکسٹرا تھے تمہیں ہو گئے کپڑے میرے. مجھے ایسا نہیں کرنا ہے, جو مجھے اچھے کپڑے ہوں گے نا, سب سے اچھے کپڑے مجھے پسند ہوں گے, وہ مجھے دینے اس کو اپنے بھائی کو کپڑے, تب جا کے میں اچھا ایمان والا ہوں. جو پسند میں دیکھیے انسان کرتا ہے نا پسند کہ وہ جائے سب سے آگے, انسان کرتا ہے پسند, دیکھیے انسان نہیں کرتا ہے پسند میں پڑھوں کسی کے پاس, وہ کرتا ہے پسند میں پڑھا ہوں, میں کیوں پڑھوں گا کسی کے پیچھے. انسان کی فطرت میں یہ مطلب چاہتا ہے میں لیڈر بننا چاہتا ہوں, میں انسان چاہتا ہے کہ میں آگے جاؤں, میں ہی پڑھاؤں, میں ہی درس دوں, میں ہی سکھاؤں. میں کیوں سیکھوں گا, میں سکھاؤں گا. انسان کی فطرت نہیں ہوتا یہ چیز. یہ تو یہی چیز ہوگا, یہ چیز کہ انسان چاہتا ہے پتہ کیا, انسان چاہتا ہے کہ میں جاؤں سب سے آگے نا, کمپٹیشن میں آگے جاؤں میں. تو اگر میں چاہتا ہوں اپنے لیے یہی چیز کہ میں جاؤں سب سے آگے, مجھے کیا کرنا ہے پسند کہ میرا بھائی بھی جائے سب سے آگے. اب بتائیں یہ پاسبل, یہاں پہ کانفلیکشن ہو رہی ہے, تو مجھے اپنے بھائی کو آگے بھیجنا ہے, مجھ سے آگے وہی جانا چاہیے. یہ ہو گیا اسلام. اس کو بولیں گے کیا, یہ پورا مومن ہے. جو چاہتا ہوگا میرا بھائی مجھ سے آگے بھی جائے گا, مجھے مسئلہ نہیں ہے, اس کو حسد ہوتا ہی نہیں ہوگا, میرا بھائی مجھ سے آگے جا رہا ہے, چلو اچھی بات ہے, میں حسد نہیں کروں گا اس کے ساتھ. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ آپ نے کہا نا فیتھ کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, لیکن ایمان دل میں ہوتا ہے, لیکن اس کا اثر پڑتا ہے نا انسان کے بیہیویئر پہ. ایمان والا جب بات کرتا ہے وہ بہت اچھے سے بات کرتا ہے, وہ کسی کو ہرٹ نہیں کرتا ہے اننیسیسریلی. ایمان والا جب کسی کے ساتھ بیہیو کرتا ہے سب سے اچھے سے بیہیو کرتا ہے اس کے ساتھ.
جو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے کیا؟ جو پسند کرتا ہے خود کے لیے. تو وہ یہاں اس کے جو ہے نا ڈیڈس اور بیہیویئر اس میں آتا ہے کیا؟ دیکھیے تقویٰ ہوتا ہے انسان کو دل میں، لیکن اثر پڑتا ہے پوری باڈی پہ، اثر پڑتا ہے کلام پہ، ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے تقویٰ کا انسان کو. حدیث میں گیا کہ آپ سے فرمایا کہ جو تقویٰ ہے نا اس کا محل ہے دل، اس کا جو محل ہے وہ دل ہے. سائڈ آف تقویٰ کیا ہے؟ دل. لیکن اثر پڑتا ہے باڈی پہ انسان کو تقویٰ کا اثر. یہ بات آپ کو پتہ ہی ہے، یہ سب چیزیں جو اس نے لکھی ہے یہاں پہ، میں آپ کو بولا یہ ساری چیزیں. ایک اور چیز دیکھیے، کوئی کافر میرے سامنے ہے، کوئی کافر، میں کرتا ہوں پسند اپنے لیے جنت، میں کرتا ہوں پسند اپنے لیے کہ مجھے ایمان ہونا چاہیے. اب میرے سامنے کوئی کافر ہے، مجھے تڑپ ہونی چاہیے، مجھے دکھ ہونا چاہیے کہ یہ بیچارہ کیوں ایسا ہے، مجھے اس کو دعوت دینی ہے، یہ کیوں اس حالت میں گیا ہے. میں چاہتا ہوں اس کے لیے بھی کہ یہ صحیح راستے پہ آنا چاہیے. تو یہی اس نے لکھا ہے یہاں پہ، امام نووی نے لکھا ہے اس کے بارے میں. The one should wish for non-believer what he himself enjoys of faith and contentment within Islam. یعنی آپ اسلام پہ نا آپ کو بہت کنٹینٹ مل رہا ہے، آپ کو بہت سیٹسفیکشن مل رہی ہے، آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ سچا دین ہے. آپ کیا چاہو گے کہ سب اس کی اور آنے چاہیے. اگر آپ سچ میں چاہتے ہو نا کہ سب اس کی اور آنے چاہیے، تو آپ خود آؤ گے پہلے اس کی اور اچھے سے نا، تاکہ پھر باقی اس کی اور آ جائیں گے. تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہو گئے یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. مانی میں کرتا ہوں پسند اپنے بھائیوں کے لیے کہ وہ بچنے چاہیے جہنم سے. میں کرتا ہوں اپنے لیے پسند کہ میں بچنا چاہیے جہنم سے. اب مجھے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے خالی، مجھے دیکھنا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں، مجھے دعوت کا کام کرنا ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے اس کو دعوت نہیں پہنچی اس تک مجھے دعوت پہنچانی ہے. آپ سوچیے نا قرآن کی جب انسان آیتیں پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. قریب ہے کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے پیچھے لگتے کہ یہ اس پہ ایمان نہیں لاتے قرآن پہ. یعنی کہ وہ اپنی پوری توانائی خرچ کرتے تھے اس کے اوپر کہ وہ آنے چاہیے اسلام کی اور. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کریں ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے. یعنی کہ اتنی ان کی حالت کیا تھی؟ خطرناک حالت تھی. یہ حالت کب آتی ہے انسان کو؟ جب سچ میں اس کو ایمان ہوتا ہے. جب سچ میں ایمان ہوتا ہے نا انسان کو اندر سے، تو ہوتا ہے پریشان اس ایک حساب سے. ایک تو خوشی ہوتا ہے اپنی جگہ پہ کہ میں سیٹسفیکٹری ہوں اپنے آپ کے ساتھ، مجھے کنٹینٹ مل گیا اپنے اندر سے. لیکن اس طرح سے وہ بولتا ہے کہ باقی بھی آنا چاہیے اس کی اور، تبھی وہ دعوت دیتا نا انسان. لیکن پہلے خود کوئی دعوت دینی ہے انسان کو، پھر جانا ہے باہر دعوت دینے کے لیے نا. اس لیے جب بھی ہم بولتے تھے نا دعوت دیتے تھے، وہ کیا بولتے تھے؟ بولتے مطلب میں کرتا ہوں خود کو وصیت اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اوصیکم و ایاکم تقوی اللہ. میں کرتا ہوں پہلے خود کو وصیت اور تم سب کو وصیت، اور آپ کا تقوی حاصل تم کرو. تو پہلے جب انسان کسی سے دعوت دیتا ہوگا نا، انسان جب کوئی دعوت دے رہا ہے انسان فار ایگزامپل، تو انسان ایسا نہیں، دعوت ویسے نہیں دینی چاہیے کہ میں کس پہ ٹھوس رہا ہوں دعوت، وہ سنو یہ میری دعوت ہے. دعوت ہی نہیں، خود کو ہی جب کسی کو بول رہے نا بات، یہ خود کو بولنا ہے اس ٹائم پہ. تب جا کے یہ رہتا ہے مؤثر کلام انسان کا، جب وہ ایک حساب سے خود کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں کر رہا ہوتا ہے باقی کا اصلی مخاطب، لیکن وہ خود کے ساتھ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں سچ میں اس پہ عمل خود کر رہا ہوں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کا توفیق دے. وہی ہے نا علم النافع، جو نفع بخش علم، جس پہ انسان ساتھ میں عمل بھی کرتا ہوگا ساتھ میں. اچھا، حدیث نمبر 13 جو ہے نا یہ والا، اس میں تھوڑا اور پڑھیں گے. یعنی کہ جس کو ہوگی نا مومنوں کی محبت، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جس کو مومنوں سے محبت ہوگی ہی نہیں، اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو جاتا ہے، وہ کم ہی ہو جاتا ہے اس کا ایمان. ایسے ہی ایمان میں تفاضل ہے، کس کا ایمان کم ہوتا ہے کس کا زیادہ ہوتا ہے. وہ بھی یہاں پہ سمجھ آتا ہے، مطلب کون کتنا کرتا ہے پریفر اپنی بھائی کو اپنے اوپر، ہے نا. جس سے قرآن کیا ہے صحابہ کے بارے میں آ گیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ کرتے تھے پریفرنس اپنے بھائیوں کو ہی اپنے اوپر، اگرچہ خود وہ خستہ حال ہوتے ہیں. یہ صحابہ کے بارے میں، انصار کے بارے میں آ گیا کہ وہ کتنے مطلب مسلمان کبھی سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا ہے، سیلف سینٹرڈ ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے مسلمان. اور
ہے نا حدیث میں آ گیا کہ مسلمانوں کی مثال مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى. مسلمانوں کی مثال آپس میں باہم محبت کرنے کی، آپس میں تعاطف کرنے کی، تراحم رحم کرنے کی مثال ایسی ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے. مجھے اگر ہو رہا ہے ایک درد نہ ایک پارٹ میں، جسم کے ایک پارٹ میں درد ہو رہا ہے، سارے باڈی کو اوپر چڑھتا ہے کیا؟ فیور. ایسا نہیں کہ فیور چڑھتا ہے خالی فار ایگزامپل مجھے ہو گیا انفیکشن ہاتھ کو، اب مجھے خالی نہیں چڑھتا ہے فیور ہاتھ کو ہی، مجھے چڑھتا ہے پوری باڈی کو یہ فیور. ایسی میرا مسلمان بھائی پریشان ہے، وہ میں ہی ہوں ایک حساب سے، وہ میرا ہی پارٹ ہے، تو مجھے ہونی چاہیے پریشانی اس کے بدلے میں. یہ ہو گیا ایمان. باقی اس میں اور نہیں لکھا ہے، اتنا ہی ہے اس میں. اس کے بعد عن ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل، نہیں حلال ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یعنی یہ پرمیسیبل، دم و امرین، دم بولتے خون کو، خون کرنا کسی انسان کا، مسلمان انسان کا خون کرنا، اس کو قتل کر دینا، الا باحدى ثلاث، لیکن ایکسیپٹ ان ون آف دی 3 کیسز، الا باحدى ثلاث، لیکن ایکسیپٹ ون آف دا 3 کیسز، اس میں مسلمان کو قتل کرنا ہے ان 3 چیزوں میں. پہلی بات الثیب الزانی، ثیب الزانی کیا ہو گیا؟ میریڈ اڈلٹرر، قتل کرنا ہے اس کو، اسلام میں رجم کرنا ہے اس کو، پتھرے مار مار کے اس کو ختم کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے اس کو، تاکہ لوگوں کو عبرت رہے اس سے. والنفس بالنفس، اینڈ لائف فار اے لائف، کس نے قتل ناحق کیا، ایسے ہی مار دیا کسی انسان کو، اس کو واپس مارنے ہے. اللہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، اس کے گھر والے کر سکتے ہیں معاف، ہے نا، سورہ بقرہ میں آ گیا ہے قصاص کی آیت کے اندر. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نفس بنفس. والتارک لدینہ، اور دین ترک کرنے والا، کوئی بن گیا ایتھیسٹ، دین چھوڑ دیا اس نے، اسلام. المفارق للجماعہ، ریناؤنسر آف ہز ریلیجن. تارک لدین کیا ہو گیا؟ ریناؤنسر آف ہز ریلیجن، مذہب چھوڑ دیا اس نے. المفارق للجماعہ، دا ڈیزرٹر آف دا کمیونٹی، جو تفریح ڈال دے گا جماعت کے اندر. بورے میں الگ نکل گیا ہوں تم سے. ملحد نہ، جو ملحد بن جائے گا، جو ایتھیسٹ بن جائے گا، جو مذہب چھوڑ دے گا، کوئی کافر بن جائے گا، کوئی ہندو بن جائے گا، اس کو کیا کرنا ہے؟ قتل. اسلامی حکومت کے اندر یہاں پہ ایسا نہیں کرنا ہے. یعنی کس نے کشمیر میں ایسا ان چیزوں کو ایک چیز کی، اسے ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہاں ہے اسلامی حکومت. یہ اسلامی حکومت میں کرنا ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ ایسا کریں گے نا، یہاں فتنے مچ جائیں گے زیادہ اس چیز سے. کس نے ایسا چیز کیا، اس کو قتل کر دیں گے، پھر اس کے گھر والے آئیں گے اس کو قتل کرنے کے لیے، پھر ہو جائے گا لڑائی ایسے آپس میں ہی. تو یہ کرنا ہے اسلامی حکومت میں، اور یہ خود نہیں کرنا ہے انسانوں کو، یہ کریں گے وہی جو ہوں گے سولجرس وولجرس، وہی کریں گے سب اچھے سے، اچھے حساب کتاب کے اندر. اور بلکہ احادیث میں یہ بھی آ گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کس کو انتہاغات کرتے ہوئے دیکھا، ہمیں پردہ ہی کرنا ہے اس کو. پہلی بات ایسا نہیں کہ مجھے اس کو پھنسانا ہے بس، اب ختم، مجھے قتل کر، مجھے پھانس پہ چڑھا کے یہ رکھنا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے انسان کو. اگر 4 گواہ مت ہوں گئی، کس نے زنا کیا ہوگا، لیکن 4 گواہ مجھے ملتے ہی نہیں ہیں، میں 3 گواہ لا رہا ہوں، تو کوڑے دے رہے ہیں 3 گواہوں کو اگر 4 گواہ نہیں ہوں گے. اتنا خطرناک مسئلہ ہے. اور جب تک انہیں پورا وٹنس نہیں کیا کہ سچ میں گناہ کیا ہے کہ نہیں، ان کو پورا آئی وٹنس نہیں ہوگا اس چیز کا، تب تک وہ نہیں بول سکتے. بولیں کہ شاید شک ہو رہا ہے ایسا ہوگا، ایسا اتنا آسان نہیں ہے سب رولس. اور مطلب ایک حساب سے اسلام سکھاتا ہے، کچھ ایسے روایتوں میں بھی آ گیا، مجھے الفاظ ذرا یاد نہیں آ رہے اس کے، مطلب کوشش کریے کہ معافی چھوڑ دیں گے مسلمان بھائی کو. اصل عبرت حاصل کرنے کے لیے ویسا کرنا ہے انسان کو، عبرت تاکہ مل جائے، اس لیے